بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کے بارے میں، اس نماز کے بارے میں کہ جس کے پڑھنے سے ہماری زندگی اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اس نماز کی فضیلت، اس کے پڑھنے کا طریقہ کہ اس میں کتنی رکعتیں ہیں، اس کے پڑھنے کی کیا ٹائمنگز ہیں، اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، اور کتنا سو لینا بھی ضروری ہے، اور اس نماز کی کیا نیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، تہجد جو ہے نا، یہ معجزوں کی نماز ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس نماز سے معجزے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کے اذان نہیں ہوتی، یہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رات میں الارم لگا کے سوتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھیں گے، مگر جب ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ملنی ہوتی تو الارم کی آواز بے آواز ہو جاتی ہے، یا پھر الارم کی آواز ہمارے کانوں تک تو پہنچتی ہے، مگر نیند کا غلبہ ہم پہ اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ ہم الارم کو بند کر کے دوبارہ سے سو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری دن بھر کی بے بنیاد ایکٹیویٹیز۔ یعنی اگر ہم دن بھر میں گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھنے کی چاہت دل میں نہیں جگاتے، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جاتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں، تو پھر اگر ہم الارم لگا بھی لیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں دیتے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی وقت پہ پڑھنی ہے، سکون سے پڑھنی ہے، دعاؤں کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیے، ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ہماری کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، اور اگر ہم کہیں سے تہجد کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا دل جاتا ہے کہ چلو آج سے میں تہجد پڑھوں گی یا پڑھوں گا، تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اس نماز کی توفیق مانگتے ہیں۔ 1 دن کوشش کرتے ہیں، 2 دن کوشش کرتے ہیں، 3 دن کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز اپنی درست کرتے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہمیں تہجد کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ جس وقت کا ہم الارم لگا کے رکھتے ہیں، بعض اوقات وہ الارم بجنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری آنکھ کھلوا دیتے ہیں، یعنی غیب سے یا فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کو جگا دو، میرا یہ بندہ مجھ سے باتیں کرے گا، مجھ سے دعائیں کرے گا، مجھ سے راز و نیاز کرے گا۔ تو غیبی طور پر نا کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جاگ جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ جب بھی ہمیں تہجد کی توفیق ملتی ہے تو ہماری آنکھوں سے نیند اچانک سے اوجھل ہو جاتی ہے، یعنی کہ خود بخود آدھی رات کو ہماری آنکھ کھلنے لگتی ہے، چاہے ہم کتنا بھی لیٹ کیوں نہ سوئیں۔ تو چلیے، ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ تہجد کی نماز کی توفیق یوں ہی نہیں مل جاتی، یہ بہت ہی اللہ کے خاص چنندہ بندوں کو ملتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، فجر ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، فجر ہر کوئی پڑھتا ہوگا، مگر تہجد ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ مان جائے، اگر آپ تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے نا تو آپ کی لائف ایسی چینج ہونے والی ہے کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس ایک بار آپ کر کے تو دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی مس نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے، یہ رات کا پہر ہوتا ہے، رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا کہ جس کی دعا کو میں قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے میری محبت مانگنے والا کہ جس کو میں اپنی محبت سے مالا مال کر دوں۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کرے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی نا تو پھر تو ہمیں دنیا کی کسی محبت کو پانے کی جستجو بھی نہیں رہے گی، بلکہ جس محبت کو مانگنے کے لیے آپ اس نماز کے لیے اٹھے تھے، خود بخود وہ محبت آپ تک آ جائے گی۔ اور ایک بات، اس نماز کی کوئی اذان نہیں ہوتی، یہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، ہمارے دل میں الہام ہوتا ہے اور ہم اس نماز کو پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ ویسے تو بیسکلی عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ آپ کسی بھی وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ تہجد کی نیت کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، مگر جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر پڑھیں، کیونکہ وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندے سو رہے ہوتے ہیں، اور چند ہی بندے ہوتے ہیں جو محنت سے، کوشش سے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے، اس سے دعا کرنے کے لیے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اتنی محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو اگنور کر دے؟ تبھی تو جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارا رب ہوتا ہے۔ تو خوب اس ٹائم پہ اٹھا کریں، اپنی مشکلات، اپنی مایوسیاں، اپنی پریشانیاں، اپنی ہر تکلیف اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کریں۔ اور آپ نوٹس کیجئے گا کہ جب آپ تہجد پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کریں گے، روئیں گے، راز و نیاز کی باتیں کریں گے، اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد تو ہم سو ہی جاتے ہیں، یعنی فجر پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے تھوڑی دیر کے بعد ہم سوتے ہیں۔ تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب صبح ہم اٹھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم رات کے اس پہر میں نا کسی دوسری دنیا میں گئے تھے۔ مطلب آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی سکون بھری ہوتی ہے کہ صبح کی رونق میں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کتنا پیارا وقت تھا، کتنی خاموشی، کتنا سناٹا تھا۔ میں تھی، میرا اللہ تھا۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ کو تہجد کی لگن لگ جاتی ہے نا، اور پھر کبھی ایسا ہو کہ 1-2 دن آپ سے تہجد مس ہو جائے، آپ کی آنکھ نہ کھلی یا کوئی بھی مسئلہ، آپ اٹھ نہ پائیں، تو پھر صبح اٹھ کے آپ کو ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج میں نے تہجد نہیں پڑھی، یا میں نے اپنی تہجد مس کر دی، آج میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو اب بات کر لیتے ہیں کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں۔ دیکھیے یہ کوئی مشکل نماز نہیں ہے، آپ جتنی چاہے اتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، مگر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سمپل ہے، جیسے ہم اپنی فرض نمازیں ادا کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہم تہجد کی بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کم سے کم 2 رکعت۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نیت کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم فرض نماز کی نیت کرتے ہیں انہی الفاظ میں ہم تہجد کی بھی نیت کریں گے، جیسا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، قبول فرمانا۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہ صلاۃ الحاجت ہے نا، یعنی کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسے پڑھتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو تب ہی ہم یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیا کریں، کیونکہ اگر ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ باقی جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ سب طریقہ ویسا ہی ہوگا، لیکن ہاں ہم اس کے سجدے تھوڑے لمبے کرتے ہیں، یعنی ہمیں تہجد کے سجدے تھوڑے لمبے کرنے ہیں۔ جیسے ہم ہر نماز میں تو اتنے لمبے سجدے نہیں کرتے، ویسے بھی اتنے لمبے سجدے نہیں کرنے چاہیے، مگر ہاں تہجد کی نماز کے سجدے بہت لمبے کیا کریں، کیونکہ سجدے کی حالت وہ حالت ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو جیسے بیسکلی ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو یہ ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ تہجد کی نماز میں آپ یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ قرآن کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں، یعنی اللہم والی آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ دعا ہے نا ربی زدنی علما، تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو سجدے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی دعا ہوتی ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ جب ہم سجدے کی حالت میں جو بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو تہجد کے سجدے بہت لمبے کیا کریں، اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ بہت دفعہ پڑھا کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، مگر بہت پیار، بہت سکون، بہت محسوس کر کے پڑھا کریں، اور آہستہ آہستہ پڑھا کریں۔ اور پھر اللہم والی دعا کیا کریں، جیسے اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کریں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں
یا رحمان یا رحیم یا ملک یا رزاق یا قدوس، تو ان سارے ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت میں پکارا کریں۔ پھر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ اپنی جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کیا کریں۔ تو دیکھیے پلیز آپ اس نماز کو مس نہ کریں، آپ ایٹ لیسٹ 2 ہفتے 3 ہفتے اس نماز کو پڑھ کر تو دیکھیں، پھر آپ کی عادت ہو جائے گی، اور پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ جب کبھی آپ سے یہ نماز مس ہو جائے گی تو آپ کو اس نماز کے پڑھے بغیر آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیے گا اس نماز سے آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوں گے جو آپ نے کبھی نہ سوچے ہوں گے نہ کبھی دیکھے ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، بہت بڑا چینج آئے گا۔ تو آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ ہیں، جو بھی تکلیف ہے، آپ اس نماز کو شروع کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کے بہت بینیفٹس دیکھے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ یقین کریں ایسی ایسی چیزیں میری زندگی میں ہوئی ہیں نا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ انشاءاللہ میں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کو دونوں جہان مل جائیں گے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یعنی تہجد پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا ہوتا ہے۔ دیکھیے ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم پہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ٹائم پہ دینے کے لیے تیار ہے، دعا کا کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے، مگر یہ مخصوص ٹائم ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو پھر ہم کیوں مس کر دیتے ہیں اسے؟ اور پھر ہم دن بھر لوگوں کے آگے رونا روتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، میرے اوپر یہ مشکل ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا۔ بس آپ ایک بار تہجد پڑھ کے تو دیکھیں، آپ بالکل نہ سوچیں کہ میری تو یہ دعا ناممکن ہے، مجھے یہ کیسے ملے گا، مجھے تو یہ مل ہی نہیں سکتا، چھوٹا منہ بڑی بات، میں تو بہت بڑی چیز مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ تو دیکھیں آپ ایسی چیزیں، ایسے خدشات اپنے ذہن سے مٹا دیں، کیونکہ یہ صرف دنیا کی باتیں ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو آپ اٹھا کریں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، خوب مانگے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگے، اور یہ ورڈز ہے نا اپنی دعاؤں میں شامل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر، میری اوقات کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا کر، اپنی محبت کے مطابق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اگر ہم اللہ سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی دنیا میں کوئی ایسا ہوگا کہ جس سے ہم نہ مانگے اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے؟ اب اس کی شان تو یہاں دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرے، لالچی ہو کر مانگا کرے، یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہم لالچی بھی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگیں، کیونکہ ہمیں اپنے رب کی کوالٹی، اس کے پاور کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اپنے رب کی کوالٹی، اس کی پاور کو مد نظر رکھ کر مانگا کرے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بس ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے، یقین اور بس یقین، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب بھی کوئی دعا کریں تو دل میں یقین رکھیے کہ میری دعا کی قبولیت مجھے ضرور ملے گی، کیونکہ یقین کے بغیر، ایمان کے بغیر ہر عبادت کھوکھلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا کرے، یقین رکھا کرے کہ میرا رب جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو کیا وہ میرے لیے معجزہ نہیں کرے گا؟ میرا رب جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، تو وہ کیا میری زندگی کی آگ کو نہیں بجھا سکتا؟ تو بس 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منانا نا بہت آسان ہے، بس 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لائیں، اس سے باتیں کریں، اس سے دعائیں کریں، آپ دیکھیں کیسے مان جاتا ہے۔ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تمام گناہوں کی معافی مانگیں، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں کیے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، وہ ضرور معاف کرتا ہے۔ دیکھیے یہ سب سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ سب کچھ سچ میں ہوتا ہے، اور میں یہ اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ میری ایسی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ کو بھی کچھ چاہیے تو تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کے دیکھیں، اسے فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا چیٹ کوڈ کہہ لے، یا بہت بڑی اپرچونٹی کہہ لے، یا بہت بڑا ہتھیار کہہ لے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس میں مانگ کر ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا بھی قبول کروا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے، اور اگر آپ اتنی فضیلتیں جاننے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی اگر آپ تہجد نہیں پڑھیں گے تو آپ بہت بڑے بے وقوف ہوں گے، آپ بہت ہی بڑی فیسلٹی سے خود کو محروم کر دیں گے۔ اگر آپ جوان ہیں اور آپ جوانی میں اٹھ کے نیند قربان کر کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ویسے بھی نہ جوانی کی عبادت تو سونا ہوتی ہے،
تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو کتنی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہم کر لیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ سوئے نہیں ہیں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی نیند لے لیں، چاہے 10 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، مگر آپ نیند لے لیں، یعنی کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اگر آپ 5 منٹ بعد بھی اٹھتے ہیں تو یہ چیز افضل ہے کہ آپ نیند لینے کے بعد تہجد پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا طریقہ ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، اپنی زندگی میں معجزے لانے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ تو آپ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ایسا ناممکن مرحلہ ہے آپ کی زندگی میں تو آپ تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی وہ دعا کو قبول کریں گے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ تہجد آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھا کریں، یہ نہیں کہ آپ بس دعا کی قبولیت کے لیے پڑھیں اور جب دعا قبول ہو جائے تو آپ تہجد چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تہجد پڑھا کریں، اس کی محبت پانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے، اس کا نور پانے کے لیے آپ تہجد پڑھا کریں۔ جب آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی نا تو پھر آپ کو آپ کا جو اصل مقصد تھا جس کے لیے آپ تہجد پڑھتے تھے وہ بھی معنی نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لینے والا شخص کبھی بھی دنیا کی محبت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کروں گی جس میں انشاءاللہ تہجد کی نماز کے بعد کے اذکار شیئر کروں گی کہ تہجد کے بعد ہمیں کیا ذکر و اذکار کرنی چاہیے، کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، کون سی مسنون دعائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنی زندگی کے بہت مشکل مرحلے پہ ہو یا کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو رہی ہو اور وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر تہجد کی طرف جائے اور اللہ تعالیٰ کو پا لے اور اپنی دعا قبول کروا لے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔